سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین فرمایا. یعنی رب نے یہ اعلان فرمایا اے میرے بندو، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. کیا بات ہے. جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب کی مصطفائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سب کے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے ساری کائنات کا وجود کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. پھر آہستہ آہستہ وہی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پشت میں ڈالا. جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پشت میں ڈالا تو حضرت آدم کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت، نوری مخلوق میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا دیکھنا تھا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، پاک پروردگار عالم یہ نوری مخلوق میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میرے پیغمبر، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے نور کو تیرے پشت میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے فرشتے ان کے استقبال کے لیے نور محمدی کی زیارت کے لیے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پاک پروردگار عالم یہ پشت میں نہ رکھا جائے بلکہ میری خواہش یہ ہے اسے میری پیشانی میں ڈال دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی ڈال دیا گیا. اب حضرت آدم جب بھی چلا کرتے تھے اب فرشتے آگے آگے جو ہے ہاتھ باندھے ہوئے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اب جو ہے فرشتے میرے آگے آگے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پاک پروردگار عالم اب یہ فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ فرشتے جو ہے تیرے محبوب کے نور کو جو ہے یہ دیدار کر رہے ہیں. اے رب کائنات جب یہ دیدار کر رہے ہیں میری بھی خواہش یہی ہے جب فرشتے نور محمدی کو دیکھ رہے ہیں، اس سے مشرف ہو رہے ہیں، اس سے فیض اٹھا رہے ہیں، اے رب کائنات میری بھی خواہش ہے میں تیرے محبوب کے نور کو دیکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے انگشت میں ڈالا، یعنی آپ کے ناخن میں ڈالا. جیسے ہی ناخن میں ڈالا گیا اب حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ وہی نور محمدی آپ کے ناخن کے اندر جگمگانے لگا. حضرت آدم نے جیسے ہی نور محمدی کو دیکھا ہے اپنے انگشت کو اٹھایا اور آنکھوں سے لگا کر ہونٹ سے چوم لیا ہے. یعنی یہ چومنا جو ہے ہم لوگ اشہد اللہ پہ جو چومتے ہیں یا نبی کے نام پر محمد کے نام پر جو چومتے ہیں یہ چومنا کوئی نیا رواج نہیں بلکہ یہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. معزز سامعین کرام پھر آہستہ آہستہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہی نور جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا یہ نور جو ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. یا حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. اور تمام بیٹوں میں حسین و جمیل بیٹے ہیں. اب حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے پاس پہنچا. یہ نور محمدی جو ہے سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچا. جب نبی پاک علیہ السلام کا نور جو ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا ہے نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں ہیں. ابھی 2 مہینے کا وقت گزرا ہے. حضرت عبداللہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. سیدہ آمنہ آگے بیٹھی ہوئی ہے. انہی کے سامنے جو ہے حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں
بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میری شریک حیات بات یہ ہے میں جو ہے میں دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں, میں سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہو تو میں سفر کے لیے جاؤں, آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ فرماتی ہے کہ ابھی جو ہے آپ کو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے, ابھی جو ہے آپ کا لاڈلا جو ہے آپ کا لگتے جگر ابھی میرے شکم میں جو ہے 2 ہی مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے, میں نے آپ کو ابھی جی بھر کے نہیں دیکھا. آپ کہتے ہیں کہ میں دوسرے ملک کے لیے جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے. سیدہ آمنہ نے اجازت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ گھر سے نکلے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں فلاں سمے میں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا ہے. اب سیدہ آمنہ کا وقت گزرتا گیا. جب وقت قریب آیا ہے سیدہ آمنہ انتظار کر رہی ہے, وہ دن آ گیا, وہ تاریخ آ گئی ہے. سیدہ آمنہ کیا کرتی ہے کہ وہ جلدی آٹا نکال رہی ہے, آٹا کو گوندھ رہی ہے. حضرت عبد المطلب کی نگاہ پڑی کہ سیدہ آمنہ جلدی آٹا گوندھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی بات کیا ہے, آج تیرا جو ہے چہرہ جو ہے بالکل خوشنما معلوم ہو رہا ہے, آج تیرے چہرے پر مسکراہٹ بہت زیادہ ہے, بات کیا ہے, آج جلدی کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے بابا جان بات یہ ہے کہ آج جو ہے آپ کے لاڈلے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا آنے کا وقت ہے. آج وعدہ کر کے گئے تھے آج وہ آئیں گے, اللہ اکبر. لیکن بات کیا ہے, سیدہ آمنہ ادھر جو ہے آٹا گوندھتی ہے, روٹی تیار کرتی ہے. اب اس انتظار میں رکو ہی ہے جب حضرت عبداللہ آئیں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی آئیں گے, تب جو ہے ساتھ میں مل کر کھانا کھایا جائے گا. ادھر حضرت سیدہ آمنہ انتظار کر رہی ہے, حضرت عبد المطلب انتظار کرتے آپ بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ کے والد بھی انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرتے شام کا وقت آیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی کھانا تو کھا لو, روٹی جو بنائی ہو کھا لو, ابھی تک تم بھوکی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کوئی بات نہیں ہے, جب عبداللہ آئیں گے میں ساتھ میں کھا لوں گی. اللہ اکبر. پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہے بابا جائیں تو صحیح, آپ جا کر کے خانہ کعبہ کی طرف جائیں, وہاں جا کر کے آپ پتہ لگائیں ابھی قافلہ کہاں تک پہنچا ہے. حضرت عبد المطلب پہنچے ہیں, شام کا وقت آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں, جو بھی لوگ راستے میں مل رہے ہیں, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح جو قافلہ آنے والا ہے وہ قافلے کا کوئی پتہ ہے, لیکن کوئی کہنے والا یہی کہتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. کچھ وقت گزرا تھا, ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور کہنے لگا اے عبد المطلب بات یہ ہے میں قافلے سے واپس آیا ہوں, میں سفر میں گیا ہوا تھا, میں سفر سے واپس آیا ہوں. عبد المطلب بات یہ ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا لیکن بتانا ہی پڑے گا. بات یہ ہے میری زبان کھل نہیں رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ ادھر سے گئے تھے بہت ہی صحیح سلامت گئے تھے, لیکن جیسے ہی ادھر سے آ رہے تھے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کے آنکھیں برسنے لگتی ہے, آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین پیر کے نیچے کی زمین دھسک گئی ہو. لیکن حضرت عبداللہ جو ہے خانہ کعبہ کا گلاف پکڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات پہنچانے کے لیے یعنی سیدہ آمنہ کو بتانے کے لیے آہستہ یہ اپنے قدم کو گھر کی طرف بڑھا رہے ہیں. لیکن قدم ہے کیا کہ گھر کی طرف تو بڑھا رہے ہیں لیکن بڑھنا نہیں چاہتا. قدم جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدم جو ہے پیچھے کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے. لیکن آہستہ حضرت عبد المطلب گھر کی طرف پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد جیسے ہی دروازے پہ پہنچے ہیں سیدہ آمنہ نے حضرت عبد المطلب کی پاؤں کی آواز سن کر کے دوڑ کر واپس آئی ہے, دروازے پر کھڑی ہو گئی. بابا جان بتائے تو صحیح کیا عبداللہ کا پتہ چلا ہے؟ حضرت عبد المطلب زاروں قطار رونے لگتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹی بات یہ ہے جس عبداللہ کا تو انتظار کر رہی تھی اب جو ہے وہ عبداللہ آنے والا نہیں ہے. سیدہ آمنہ رونے لگتی ہے, زاروں قطار روتی ہے اور فرماتی ہے بابا جان بات کیا ہے, آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی بات یہ ہے کہ جس کا انتظار تو کر رہی تھی وہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہے, ترنت جو ہے زمین پر
ایک دن ایسا بھی آیا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل ادھر آؤ، اے میکائیل ادھر آؤ، اے اسرائیل ادھر آؤ، اے اسرافیل ادھر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چار فرشتے جو مشہور ہیں، ان چاروں فرشتوں کو اللہ نے بلایا اور اللہ نے بلا کر کے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں سنو سنو، جنت کو سجا دو، اے فرشتوں سنو، زمین کو سجا دو، اے فرشتوں ساری کائنات کو سجا دو، اے جبرائیل سنو، اپنے ساتھ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فرشتے لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچو۔ اے جبرائیل لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچو۔ اے اسرافیل لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت لے کر اب پیارے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو۔ جبرائیل نے عرض کیا، بات کیا ہے اے پاک پروردگار عالم، وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے جبرائیل، اے میرے فرشتے، وجہ یہ ہے کہ آج میرا محبوب دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل جو ہے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فرشتوں لے کر آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا، اے پاک پروردگار عالم، جب تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جب جا رہا ہوں تو خاموش کے ساتھ جاؤں گا یا کچھ بولتے ہوئے جاؤں گا، کچھ پڑھتے ہوئے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت سنو سنو، اے جبرائیل سنو، جب بھی تم تمام انبیاء کرام جتنے بھی نبیوں کی بارگاہ میں گئے ہو، خاموشی کے ساتھ گئے ہو، لیکن آج دیکھو میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، میرے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ سنو سنو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں یہاں سے چلنا شروع کرو تو میرے محبوب پر سلام پڑھتے ہوئے جانا۔ کیا سلام پڑھتے ہوئے جانا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تمام فرشتوں کی جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استقبال کے لیے آ رہی ہے، لیکن انہیں فرشتوں میں ایک فرشتے کا نام حضرت اسرائیل ہے۔ حضرت اسرائیل ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تم آگے چل کیوں نہیں رہے ہو؟ حضرت اسرائیل نے ارشاد فرمایا تھا، اے رب کائنات، بات یہ ہے کہ میری ڈیوٹی بہت سخت ہے، میرا کام بہت ہی سخت ہے۔ اگر میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں چلا گیا تو میرا کام جو ہے، میرا کام سمے پر جو ہے، میرا کام سمے پر نہیں ہو پائے گا۔ بات کیا ہے؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا تھا، اے پاک پروردگار عالم، بات یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کی جان نکالتا ہوں، لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ لوگوں کو اگر کوئی باپ ہوتا ہے، کہ کوئی بیٹے کا باپ ہوتا ہے تو میں بیٹے کو یتیم کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل سنو سنو، آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، آج میرے محبوب دنیا میں آنے والے ہیں، اس لیے تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی کو تم یتیم کرو، کسی کی تو روح قبض کرو، اس لیے کہ جب میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہوگا اس وقت پوری دنیا زمین پر کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو روتا ہو۔ اگر تو کسی کی روح قبض کرے گا، اللہ اکبر، اگر بیٹے کی روح قبض کرے گا تو گھر میں جو ہے ماتم چھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ، اس کے والدین، اس کے رشتے دار جتنے بھی ہوں گے رو رہے ہوں گے جس وقت میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہوگا۔ اس لیے اے اسرائیل، اگر اپنے کام پر رہو گے، اس وقت اگر کسی جوان کی روح قبض کرو گے تو اس کے گھر میں ماتم چھا جائے گا۔ اے اسرائیل سنو سنو، آج جو ہے تمہاری بھی چھٹی ہے، اس لیے کہ جب میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہو اس وقت مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ پورے روئے زمین پر کوئی رو رہا ہو، بلکہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں سب کی زبان پر یہی ہونی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وقت کی کمی ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور میرے بعد بڑے بڑے علماء کرام آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ
عید اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ خیر خوب کی شہ چمن پھول چولے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ